شیخ اکرام لاہور کے ادیب ہیں، لاہور سے 3 جلدیں کتابیں چھپیں جو کہ اردو ایم اے میں کراچی یونیورسٹی اور اسلام آباد یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں چلتی ہیں، اردو ایم اے میں آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر، 3 جلدیں. جس جلد میں فرقوں کا حال انہوں نے لکھا، پوری بر صغیر کی تاریخ ہے، اس میں صوفیہ کا حال اور یہ اور وہ، اس میں فرقوں کا حال لکھا. تو اس میں فرقوں کے نام لکھ کے جہاں لفظ شیعہ آیا تھوڑا سا لکھا ہے، 10-5 لائنیں، اس میں لکھتے ہیں شیخ اکرام کہ شیعہ فرقہ جو ہے یہ علم سے وابستہ ہے. اہل سنت بزرگ ہیں شیخ اکرام، غالب پہ بہت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور یہ تینوں کتابیں ان کی کورس میں ہیں، اردو ایم اے میں فائنل میں. لکھتے ہیں کہ چونکہ ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ بولنے لگتا ہے تو اس کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ محمد شہر علم ہے، علی اس شہر کا دروازہ. بچے کو علم سے محبت ہو جاتی ہے. ارے تو ہر فرقہ اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں سکھاتا؟ اگر پاکستان میں ہر فرقے کے بچے کو علم سے محبت کرائی جاتی تو آج یہ بم نہ پھٹ رہے ہو. یہ دہشت گردی نہ ہوتی. یہ ہے علم کا مظاہرہ، یہ ہے علم کا مظاہرہ. رات گزری ہوئی ہے، ہر عمر کا شخص موجود ہے، بچے، چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود. یہ ہے علم سے محبت. کیا؟ شہر علم اور اس کا دروازہ. میں نے دروازے ہی سے تو بات شروع کی کہ دروازے نے پہلے کہا اللہ اور رسول بیزار ہیں تم سے. کس سے بیزار ہیں؟ کس سے بیزار؟ اور پھر اس کے بعد پوری تفصیل ہے، یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا، جس میں خصوصاً جب کافر طواف کرتے تھے خانے کعبہ تو کپڑے اتار کے پھینک دیتے تھے. اور خود مولا علی بیان کرتے ہیں جس وقت میں سورہ برات پڑھ رہا تھا تو یہ عالم تھا کہ دانت پیس رہے تھے. مکے کے کافروں کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور ان کا بس نہیں تھا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور میری بوٹیاں مکے کے پہاڑوں پر پرندوں کو کھلا دیں. یہ عالم تھا غصے کا، لیکن کوئی بڑھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے کہ میں سورہ برات پڑھ رہا تھا اور ذوالفقار کے قبضے پہ تو کہو نا یوم تبرہ پہلی بار خانہ کعبہ میں منایا گیا. اور اصول بن گیا کہ جس دن یوم تبرہ ہوگا اس میں کافر اور مشرک نہیں آئیں گے. آج سے کعبے میں کوئی کافر اور مشرک نہیں آئے گا، علی اعلان کر رہے تھے. اتنا بڑا مجمع تھا، اگر ذوالفقار سے ڈر لگ رہا تھا، مقابل نہیں آ سکتے تھے تو 2-4 جملے تو بول سکتے تھے. کھگیاں کیوں بند ہو گئی تھیں؟ کوئی آگے بڑھ کے کہہ دیتا علی یہ کیا بات تم کر رہے ہو کہ کافر نہیں آئے گا، مشرک نہیں آئے گا اور کپڑے اتار کر برہنہ کوئی نہیں آئے گا اور طواف نہیں کرے گا. کل تک تمہارے باپ بھی تو کعبے میں آتے تھے. پتہ چلا مشرک مکہ بھی جانتے تھے کہ ابو طالب نہ کافر تھے نہ مشرک تھے.
وار سورہ برات نہ بھی فدق کا واقعہ ہوا، نہ بھی ثقیفہ ہوا، نہ بھی غدیر ہوا، نہ بھی واقعہ کربلا ہوا، مگر سب سے پہلے تبرہ شروع ہو۔ دیکھیے مولانا مودودی صاحب جماعت اسلامی کے امیر، ان کی کتاب ہے رسائل اور مسائل۔ ملتان سے ایک نوجوان لڑکے نے ان کو خط لکھا، تو رسائل اور مسائل میں جو خطوط آتے تھے مولانا مودودی صاحب کے پاس، تو اس کے جوابات اس کتاب میں دیے ہیں انہوں نے، خطوط پورے چھاپے۔ تو ملتان سے کسی لڑکے نے خط لکھا، اس کا انہوں نے جواب دیا ہے، اس میں کتاب میں موجود ہے، جماعت اسلامی نے کتاب چھاپی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ یہاں ملتان میں یہ جو شیعوں کا جلوس نکلتا ہے، تو مودودی صاحب یہ جو لوگ ماتم کرتے نکلتے ہیں وہ مسجد کے سامنے رک کے تبرہ کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں۔ ملتان سے لڑکے نے وہ خط چھپا ہوا ہے، کتاب میں مولانا مودودی صاحب نے چھاپا ہے۔ اس کا جواب مودودی صاحب نے لکھا، کہا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ تبرہ جو ہے وہ قرآنی حکم ہے، اور تمام فرقے اس کو بھول گئے ہیں، لیکن شیعوں نے حکم اللہ کو یاد رکھا ہے۔ سب بھول چکے ہیں، صرف انہیں یاد ہے۔ اور سنو، تبرہ شیعوں کا پیدائشی حق ہے، مگر چار دیواری میں۔ کتنے احتیاط سے جواب لکھا مودودی صاحب۔ ارے بھائی چار دیواری میں تو بیٹھے، اور کیا کر رہے ہیں؟ صرف لفظ کا ورد کیے جا رہے ہیں۔